راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے روحانیت بھرے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری کتاب منہاج العابدین سے متعلق جو اس کے اندر ابحاث کی گئی ہیں، جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہمارے تک آسان الفاظ کے اندر الحمدللہ پہنچاتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھے گا۔ قبل اس کے کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ ہم گزشتہ سلسلے کی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سلسلوں کے اندر کیا یہاں پر بیان کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ عبادت پر کیسے چلا جائے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس راہ میں آنے والی جو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، انہیں بیان بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں دل سے ڈر اور خوف بھی نکالتے ہیں۔ وہ پہلو کہ جہاں خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، ان کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلوب ہے منہاج العابدین کا۔ اب راستے کے اندر جب بندہ چل رہا ہے تو علم ہوا، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد شوق بڑھا، عبادت کے راستے پر چلنا شروع کیا، تو اب آتی ہیں رکاوٹیں۔ اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں، اسپیڈ بریکر کیا، بیریئر آ گئے، بیریئر آ گئے۔ ٹھیک، آپ پار ہی نہیں کر سکتے جناب۔ ابھی کیسے اٹھے گا، کیسے گاڑی آگے بڑھے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 رکاوٹیں بیان کی ہیں۔ پہلی ہے دنیا کی محبت، ٹھیک، دوسری غافلوں کی صحبت، تیسری شیطان، اور چوتھی رکاوٹ ہے نفس۔ جو پہلی رکاوٹ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، دنیا اور اس کی محبت پر آج کے سلسلے میں گفتگو۔ جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو باتیں ہیں ترک دنیا، بے رغبتی، زہد، بلا وجہ کا فلسفہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو یہی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔
تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے کیا بیان کر رہا ہے۔ بالکل بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے دل میں پیدا کی گئی ہے محبت عورتوں کی اور اولاد کی، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اوپر تلے سونا اور جو چاندی ہے اس کی محبت، یعنی انسان چاہتا ہے کہ مجھے ذخیرہ مل جائے سونے اور چاندی کا، والخیل المسومۃ والانعام، اور نشانی لگے گھوڑوں کی۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے نشانی لگے گھوڑے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ خوبصورت گھوڑوں کی محبت، الفت، اور آج کے دور میں یوں کہہ لیجیے کہ سواریوں کی، ٹھیک گاڑیوں کی الفت، ٹھیک۔ مطلب قرآن میں تو گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ والانعام، مویشی، ٹھیک۔ اس دور میں جو مال ہوتا تھا وہ مویشی سب سے بڑھ کر مال تھا۔ ٹھیک ہے۔ والحرث، کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے۔ دنیا کا سامان۔ مطلب انسان کی جو رغبت ہے، محبت ہے، وہ کہاں کہاں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کا بیان کر کے فرمایا گیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العزت کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنی ایک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، کیوں کرے بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے ابھی گزشتہ سلسلے کی جھلکیوں میں سنا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الواری نے جو راہ سالک سلوک کی راہ پر چلنے والے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ بیان فرمائی، 4 رکاوٹیں۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ دنیا کی محبت، اور اس سے متعلق الحمدللہ گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے، معلومات حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عزوجل دوسری رکاوٹ غافلوں کی صحبت، غافلوں کی محبت سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ آپ تمام اسلام بھائی سے مدنی التجا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے اس کو غور سے سنیں، جو کچھ لکھنے کے قابل ہے اس کو لکھیں اور اس کو یاد رکھنے کی نیت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، غافلوں کی صحبت، ان کی محبت سے متعلق آج ہمارا موضوع ہے۔ تو اب سب سے پہلے سوالات کا آغاز ہو، یہاں غافلوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی اب غافل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو یہ بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو پھر انشاءاللہ مزید سوالات کا آغاز۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافلوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قدر تاخیر سے دوں گا۔ ٹھیک۔ آپ نے ابتدا کی ایک شعر سے، جی جی۔ دل میں ہو یاد تیری غوشائے تنہائی ہو، یہ شعر جو ہے یوں سمجھیے کہ آج کے سلسلے میں کیا بیان ہونا ہے ان پورے مضامین کی عکاسی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ حوالے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی مصروف ہوں ان کی توجہ مقاصد کی طرف رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ شعر بھی ایک دعائیہ شعر ہے، ایک التجا اور تمنا ہے بالکل کہ ایک کاش ایسا بھی ہو کہ دنیا بالکل ہی جو ہے وہ بھول بھال کے سب مشاغل کو یکسر نظر انداز کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی یاد ہی میں کھوئے رہیں۔ سبحان اللہ۔
اب یہ تو ہے ایک تخیل. اب یہ تخیل عملی طور پر جو ہے عملی جامہ کیسے بنے گا، اس کو عملیت کا لباس کیسے پہنائیں گے، آج کے سلسلے میں اس بات پر گفتگو ہوگی. ماشاءاللہ. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، ایک تو تعلیمات وہ ہیں کہ جو انفرادی عبادات پر مشتمل ہیں. ٹھیک. جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ ہے اس کی انفرادی عبادات. مزید وہ جتنی زیادہ نوافل کی کثرت کرے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا. صحیح. دوسری جو کیٹیگری ہے نیک اعمال کی، اس کا تعلق ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے. ٹھیک ہے. جیسے ہر اولاد والدین کے حقوق ادا کرنے کی پابند ہے، شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق. اسی طریقے سے ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، تلامذہ پر، شاگردوں پر، اساتذہ کے کچھ حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ذوی الارحام کے ہیں. صحیح. تو دوسری کیٹیگری وہ بنی کہ جس میں محض انفرادی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک نظم ہے اور ایک دوسروں کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. صحیح. تیسری جو چیز ہے، اگر خلاصہ ہی کیا جائے اور ان تین چیزوں میں ہی سارے نیک اعمال بیان کیے جائیں، تو تیسری چیز ہے معاشرت. معاشرت. جی. معاشرت جو ہے، یہ جو کتاب ہے ہماری منہاج العابدین، اس کی ایک شرح ہے سراج السالکین. سراج السالکین. تو اس میں جو علوم حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کی لسٹ میں معاشرت کو بھی شامل کیا گیا ہے. صحیح. کہ انسان پہاڑوں میں اور غاروں میں تو رہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. ایک معاشرے میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کس سے کس طرح بات چیت کرنی ہے، کیا سننا ہے، کیا کہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے، لین دین کس طرح نبھانی ہے، ٹھیک ہے. کہ طریقے کس طرح نبھانے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا ایک نام ہے معاشرت. معاشرت. معاشرت کا لفظ انسان کے رہن سہن کے تمام طریقوں کو شامل ہے. اگر ہم معاشرت کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ ہوگا سلیقہ مندی. سلیقہ مندی. کہ انسان جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سیلف میڈ کیسے بنے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کس طرح جو پیش کرے، اور کیا ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے انسان معاشرے میں اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آئے. مینرز بھی کہتے ہیں، اچھے آداب. بالکل، مینرز ہیں، آداب ہیں. دوسری چیز ہے حقوق. ٹھیک ہے. کسی مجلس میں گیا تو اس کے حقوق پورے کرنا. صحیح. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ کسی سے بات چیت کر رہا ہے تو اس کے حقوق پورے کرنا. پہلے تو ہم نے وہ حقوق بیان کیے تھے نا کہ جو لازم ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ حقوق ایسے ہیں کہ جب یہ لوگوں کا سامنا کرے گا، لیکن انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس پر معاشرت کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اکیلا ہے. اکیلا ہے. جب وہ باہر نکلا، مثال کے طور پر وہ روڈ پر آیا، اب اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو کسی کو ٹکر نہیں مارے گا، ٹھیک ہے. کسی کو اذیت نہیں دے گا، کیچڑ نہیں اچھالے گا. کیچڑ نہیں اچھالے گا، بلا وجہ ہارن نہیں بجائے گا. وہ جہاں بھی جائے گا ہر جگہ کچھ نہ کچھ حقوق اس کے سامنے ہوں گے، صحیح. جس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی تہذیب ہے. ماشاءاللہ. مطلب ایک جنگلی شخص کے ہونے میں اور ایک مہذب شخص کے ہونے میں یہی ایک فرق ہے کہ مہذب شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جگہ جگہ پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو جن کو تہذیب اور اخلاق و آداب کا کوئی پتہ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جمپ لگائیں گے، بیچ میں جا کے گھس جائیں گے. بالکل.
مطلب شرما شرمی میں ایسے کھڑے ہوں گے آ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، صحیح 20 بندے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، 50 پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور 5 بندوں سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ان کا نمبر آ جائے۔ صحیح تو کیا ہے کہ انہیں سلیقہ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں حقوق کا پتہ ہے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے اور میں کیا کروں گا تو حقوق تلف ہوں گے صحیح اور میں گناہ گار ہوں گا، اور مجھے جو ہے وہ شرم اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے لوگ جو ہے وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، گشت نمائی ہوگی، خلاف مروت کام کروں گا۔ تو معاشرت کی اگر تفصیل میں جائیں تو دوسرا حصہ ہے ہر جگہ کے اپنے حقوق کی ادائیگی۔ اچھا حضور، اس میں حقوق کے اندر ایسے افعال سے بچنا بھی لازم ہے کہ جو دوسروں کی کراہت کا سبب بنے۔ مثال کے طور پہ 4 افراد مل کر کھانا کھا رہے ہیں اور ایک شخص ایسے برے انداز سے کھانا کھا رہا ہے کہ دوسروں کو دیکھنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو کیا یہ حسن معاشرت کے اندر آئے گا کہ وہ اس چیز کو دور کرے، یا وہ کہ بھی میری مرضی میں جیسے میں کھاتا رہوں؟ تو کیا یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی؟ بلا شبہ حسن معاشرت کا ایک حصہ ضرور ہے یہ۔ ٹھیک ہے اب معاشرت تو ایک لفظ عام ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، صحیح کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق لوازمات سے ہے، ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مطلب لوازمات ہی کی تفصیل ہے، فرائض اور واجبات سے ہے۔ صحیح تو بعض اوقات ٹھیک ہے، ایک چیز گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ایک خلاف مروت ہے، شرم اس پر دلائی جاتی ہے، آڑ دلائی جاتی ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں، اور ایسا کام کرنے سے روایتوں میں منع بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے معاشرت کے تعلق سے جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے نقصانات، نقصانات۔ کہ جب بندہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہاں اگر فوائد کا پہلو ہو اس کے ذہن میں، تو ایسا نہیں کہ وہ نقصانات کے پہلو کو یکسر نظر انداز کر دے، ٹھیک ہے لیکن نقصانات کا تخمینہ نکالنے کے اپنے اپنے معیارات ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک تاجر ہے اور وہ کسی مارکیٹ میں جاتا ہے اور واپسی میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے جانے کا، صحیح میں چاہتا تھا کہ مجھے لاکھوں کا مال مل جائے یا تو ہزاروں کا مال ملا ہے۔ ٹھیک ہے مطلب اس نے جس زاویے سے سوچا تو اس کے سامنے یہی چیز آئی۔ صحیح لیکن جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، جو نباز ہیں، مطلب روحانی معالج ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ماشاءاللہ تو علماء اور صالحین اور اہل اللہ جو ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، ٹھیک اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، صحیح شریعت مطہرہ پر عمل نہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان وہ نقصان ہے۔ صحیح اب وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں اور اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں معاشرت میں، ہم ہمارے رہن سہن کے اندر، ہم جس بھی موقع پر یا جس بھی پوزیشن پر ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس پوزیشن پر کوئی دینی نقصان کا پہلو تو نہیں ہے۔ صحیح ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بازار میں ہی جاتا ہے، لیکن اس انداز سے جاتا ہے کہ کسی کو کونی مارتا ہے، کسی سے جھگڑتا ہے، کسی کو جھاڑتا ہے، کسی کے سامنے جا کر سودا کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، گاہک بھی جھوٹ بولتا ہے بعض اوقات ٹھیک ہے کہ فلاں تو اتنے کا دے رہا تھا، ٹھیک ہے حالانکہ وہ اتنے کی مارکیٹ جھوٹ میں بول چیز رہے نہیں ہیں۔ ہوتی۔ بہت پکی عادت ہوتی ہے بعض گاہکوں کو جھوٹ بولنے کی۔ صحیح تو جب بندہ معاشرت میں گیا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ صحیح اچھا، یہ جو نقصانات ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو گنے چنے نقصانات ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا ہر شخص لحاظ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہاں بیٹھنے دے گا، یہاں بیٹھنے نہیں دے گا، صحیح ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے گا، ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے روکے گا۔ اوکے گا یہ معاشرت کے نقصانات ہیں صحیح جس کے سبب ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ
غور کریں کہ معاشرے میں بگاڑ کس طرح پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی سروے ہو، کوئی جو ہے وہ ریسرچ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دو چیزیں غالب نظر آئیں گی. ایک تو انسان کی اپنی جبلت ہوتی ہے، عادت اس کی، اپنا ایک فطرت ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ جو خرابیوں کی اور بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کے مزاج کا غسیلہ ہونا، یا صبر اور برداشت نہ ہونا، یا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. دوسری جو سبب ہے بگاڑ اور معاشرے کے فساد کا، وہ ہے معاشرت سے جو انسان نقصان پکڑتا ہے، اثر پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ وہاں سے اثر پکڑے گا. اگر بچہ اسکول میں گیا ہے اور وہاں اس کے دوست فلم اور ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ گھر میں نہیں بھی دیکھتا تو یہ وہاں سے اس کا تجسس اور زیادہ بڑھے گا. صحیح، گالی گلوچ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ بعض اوقات ماں باپ بڑے مہذب ہوتے ہیں بالکل، اور کہیں سے بھی گھر میں گالی کے کلمات نہیں بولے جاتے، لیکن بچہ جب باہر جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کے اندر 100 بری عادات پیدا ہو جاتے ہیں. نشے کی عادت کہاں سے پیدا ہوتی باہر ہے؟ سے لگتی ہے، برے دوستوں کی صحبت سے لگتی ہے. چوری، ڈکیتیاں، مطلب آپ اگر جرائم کی ہسٹری کھولنے جائیں گے تو یہ چیز سر فہرست ملے گی کہ یہ صحبت کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہوا ہے. بالکل، اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے جرائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ان چھوٹے موٹے جرائم کی وجہ سے جیل کی ہوا کھا کر آتے ہیں تو پھر ان کو بڑے جرائم کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں. صحیح، پھر آ کر وہ بڑے جرائم کرتے ہیں، وہ ڈکیتیاں مارتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فساد انفرادی طور پر جس کو محسوس ہوتا ہے اس کا تو وہ قائل ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو روکے گا وہ کہ بالکل، اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کے ساتھ نہ بیٹھو. صحیح، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جانے کے یہ نقصانات ہیں اور یہاں نہیں جانا چاہیے اور یہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن جب دین کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں نا، پھر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو پہاڑوں میں لے جانے والی باتیں کر رہے ہیں، بالکل، یہ تو غاروں میں لے جانے والی باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. صحیح، اصل وجہ یہ ہے کہ جو آگ کے قریب ہوتا ہے نا، اسے تپش زیادہ مل رہی ہوتی ہے. صحیح، تو کیا ہے کہ آگ کے جو قریب ہے وہ ہمیشہ سب کو آگ کے قریب جانے سے روکے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، 1-2 سال اس کی عمر ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا آگ کیا ہوتی ہے. بالکل، وہ بس روشنی دیکھتے ہوئے آگ بھی پکڑ لیتا ہے، جی، ہاتھ بھی جل جاتے ہیں بچوں موزی کے، چیزیں دیکھ پکڑ لیتا ہے، جی، اس کو تو شعور نہیں. پاؤں بھی جل جاتے ہیں بچوں کے. صحیح، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے جن کو شعور ہی نہیں ہے. صحیح، تو جب انہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ان کو فساد سے بچا سکتی ہیں، بگاڑ سے بچا سکتی ہیں، ان کو اچھائیوں کی طرف لا سکتی ہیں، تو وہ پہلی ہی پہلا جو اس کا تاثر دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی مشکل موضوع ہے. غافلوں کی صحبت، میرے لیے بھی بہت مشکل موضوع تھا کہ میں اس کی تمہید کس طرح باندھوں اور کہاں سے شروع کروں. اور آگے جائیں گے تو کچھ مشکل موضوعات آئیں گے، لیکن ٹھیک ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہاں فساد بیان کیا گیا ہے صحیح، کہ معاشرت کی جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے، جب بندہ اس معاشرت میں جاتا ہے، مطلب ایک تو یہ کہ تنہا گھر میں بیٹھا رہے، اور ایک یہ کہ وہاں گیا ہے، چلو ضرورت کے تحت ہی گیا ہے. تو آج کے اس پورے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرت کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، انسان جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلے گا، لین دین کرے گا، لین دین معاملات کرے گا، ذریعہ معاش کو اپنائے گا، نمازوں کے لیے نکلے گا، جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلے گا، جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے یا ادا کرنے کے لیے نکلے گا.
لیکن یہ نکلتے ہوئے کہیں بھی اس بات کو نہ بھولے کہ ہر جگہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے اس نے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں، چونکہ یہ ایک مخصوص پیرائے میں لکھی گئی ہے کتاب، صحیح، کہ ایک راستہ ہے عبادت گزاروں کا اور اس راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس لیے آپ علیہ رحمٰ نے اس کے ایک ہی پہلو کو فوکس کیا ہے ٹھیک ہے، کہ معاشرت کے یہ نقصانات ہیں۔ عبادت گزاروں کے اعتبار سے، جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن معاشرت میں رہنا کس طرح چاہیے ٹھیک ہے، یہ اس چیپٹر کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے احیاء العلوم دوسری جلد کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جس کی صحبت میں رہے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے اندر 5 شرائط ہونی چاہیے۔ صحیح، عقل مند ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، فاسق نہ ہو، گمراہ نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں آپ نے معاشرت میں رہنا کس طرح ہے یہ احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں فوکس یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، بالکل، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ اپنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مینجمنٹ اسی چیز کا نام ہے، ٹائم مینجمنٹ اسی چیز کا نام ہے۔ انسان ترجیحات کی بنیاد پر اہم سے اہم کام کرتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے اندر کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے، کچھ کو ترجیح دیتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جس کو یہ دوسرے تیسری کیٹیگری کا تصور کرتا ہے، اور ان چیزوں کو اپناتا ہے جو اس کے نزدیک اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ سب سے اہم تو عبادات ہیں، ٹھیک ہے، فرائض پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، جو اور شریعت کے احکام میں انہیں بجا لانا ہے، تو پھر انسان ان کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ صحیح، تو علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ ظالمین سے مراد صرف کفار نہیں ہیں اس آیت میں، یا مشرکین نہیں ہیں، ہر وہ شخص ہے کہ جو بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ عقیدے کے تعلق سے بگاڑ پیدا کرتا ہو یا عمل کے تعلق سے بگاڑ پیدا کرتا ہو، اور پھر موجودہ زمانے کے اندر بگاڑ صرف صحبت سے، یعنی کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، بگاڑ کتاب پڑھنے سے آتا ہے، کوئی اخباری مضمون پڑھنے سے آتا ہے، بگاڑ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے آتا ہے، یعنی انسان جو کچھ دیکھے گا، جو کچھ پڑھے گا، وہ اس کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام جب آپ غار حرا میں جاتے تھے سبحان اللہ، تو جو روایت کے الفاظ ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ثم حبب الیہ الخلاء، کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دل میں خلوت نشینی کی محبت پیدا کی گئی، لوگوں سے دور رہنے، جدا رہنے کی، ٹھیک تو ہے، آپ غار حرا چلے جاتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ جو ہے وہ زیادہ راہ دے دیا کرتی تھیں باندھ کر، سبحان اللہ، کچھ غذا وغیرہ، تو کئی دن بعد آپ واپس لوٹتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ مختلف طریقے ہیں، یعنی ایک تو ہے معاشرت میں رہتے ہوئے معاشرت کے حقوق پورے کر کے، جو شرعی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ معاشرت میں رہے، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یعنی اوپر کی طرف درجہ یہ ہے کہ انسان صرف ضرورت کی حد تک لوگوں سے جو ہے میل جول رکھیں، ملاپ رکھے،
تاکہ غافلوں کی صحبت کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے، اور مزید ترقی کریں تو پھر یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے بزرگوں کا صحیح، کہ وہ بالکل ہی تنہائی جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے. لیکن صرف تنہائی اختیار کرنا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی تنہائی اختیار کر کے نفسیاتی ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ اس درجے کو پہنچا ہی نہ ہو کہ اس کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے. گویا کہ اس کی بھی تربیت لینی پڑے گی. بلا شبہ تربیت ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کی تربیت. سلوک اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، سلوک جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. بلکہ اسی باب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ایک سوال قائم کیا صحیح، کہ جو سلوک کی اعلیٰ کلاسوں پر ہے، یعنی اس نے کئی کلاسز اس نے پڑھ لی ہیں، تو جو ابھی ابتدائی لوگ ہیں کیا اس کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو کیٹیگری تو ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث پاک کے تحت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی علائق دنیاویہ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں رہنا اختیار کرتا ہے تو ہزاروں لا یعنی باتوں سے نجات پا لیتا ہے. صحیح، اور پھر مزید اس کے جو ہے وہ فوائد آپ نے بیان کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تفصیل بیان ہو رہی ہے جی جی، کہ معاشرت کے معاملے میں انسان کو اتنی احتیاط کرنی ہے اور اپنی مشغولیت ہے، جو اس کے شب و روز کی ایکٹیویٹیز ہیں، معمولات ہیں، اس پر اعلیٰ درجے کی غور کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی اہمیت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجوہات؟ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ چیزیں پائی گئیں تو وہ ایمان کی چاشنی جو ہے اسے نصیب ہوگی، سبحان اللہ، ایمان کی مٹھاس پا لے گا. مٹھاس وہ پائے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو. سبحان اللہ، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور بندہ جس چیز سے بھی تعلق رکھے صحیح، وہ اللہ کے لیے رکھے. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر اسے کوئی چیز بڑی پسند آ رہی ہے تو اس نے وہ لے لی، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جو یہ سوچے کہ میں کیوں لوں، صحیح، اس میں نیکی کا پہلو کیا ہے. تو جو یہ سوچ رکھے گا تو وہ لا یعنی باتوں سے بچے گا، بچے گا، محفوظ رہے. مباح سے بھی بچے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی صرف اور صرف نیکیوں پر مشتمل ہوں ماشاء گی. اللہ، سبحان اللہ، فرمایا تیسری چیز کیا، ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. کفر سے ایسا دور بھاگے جیسا آدمی آگ سے ڈرتا ہے کہ کوئی اس میں گرا نہ دے یا خود یہ نہ گر جائے اس کے اندر، اس طرح کفر سے یہ دور بھاگے. تو کفر سے دور ہر مسلمان بھاگتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان بدعمالیوں کی نحوست ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دن وہ بدعمالیاں اس سے کفر تک لے جاتی ہیں. جیسا کہ میں ایک مثال عرض کروں کہ دینی مسئلہ، شرعی احکام، قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کردہ احکام لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، سن کر عمل کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور فی الوقت نفس ان پر حاوی ہوتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ عمل کر لیتے ہیں. ہے. ٹھیک، تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ سن کر اچھا سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح،
चौथी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने शरीयत की बात आपने क्या कर दी, गोया कि उनको गाली देती, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। शरीयत के अहकाम को सुनते ही वो सीख पा हो जाते हैं, माज़अल्लाह उनकी ज़बानों से कलिमात कुफ्र तक निकल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या है कि वो इस कैटेगरी पर पहले दिन नहीं पहुँचे। ठीक है। दुनिया की मोहब्बत ने, नफ्स की ख्वाहिशात ने और एक अपनी ही सोच ने, एक बेलगाम सोच ठीक है। जिसकी कोई हदूद नहीं है, जो कुरान और सुन्नत की बयान की गई तालीमात से बाहर निकल चुकी है वो सोच, सही। तो बेलगाम सोच हुई। ठीक है। तो उसकी वजह से ये इस हाल पर पहुंचा है। सही। तो बहुत सारी बदआमालियाँ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान इस दर्जे तक पहुंचता है। तो यूँ अमाल की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी हदीस पाक का जो पहला हिस्सा है कि अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत दीगर चीज़ों से ज़्यादा हो। अब कोई भी मुसलमान है, आप उससे पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या महबूब है, तो वो यही कहेगा कि मुझे अल्लाह और उसका रसूल ही महबूब है। तो क्या इतना कहना काफ़ी है या इसके कोई तकाज़े भी हैं इस जुमले के? एक तो है नज़रिए के एतबार से ये कॉन्सेप्ट रखना, ठीक है। उसमें तो वो सच्चा है। सही। वाकई उसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं होगी। ठीक है। उसका नज़रिया और कॉन्सेप्ट यही होगा। एक है अमली पहलू सही। कि जब उससे कहा जाए कि अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और आपकी तो अभी नमाज कज़ा हो गई, सही। तो वो शर्मसार होगा ठीक है। और वो अपने इस आदत पर नाला होगा या इस हरकत पर नदामत का इज़हार करेगा। तो इसका नदामत का इज़हार करना कोई बाग़ियाना रविश नहीं है। सही। लेकिन जो उसका एक दावा था ये अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। ठीक है। ये तो कहा जाएगा ठीक है। कि जो तकाज़े थे वो इसने पूरे, यानी मोहब्बत के तकाज़ों में से इताअत भी है। तकाज़े पूरे नहीं किए, ठीक है। बिलाशुबा इताअत है। ठीक है। ये कैसे हो सकता है सही। कि एक शख्स, हम माँ बाप को देख लें, ठीक है। माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। अब माँ बाप कहें दवा ले आओ, ये ना लेकर आए। सही। माँ बाप कहें सब्ज़ी ले आओ, ये ना लेकर आए। माँ बाप कहें वक्त पर उठ जाओ, ये ना उठे। ठीक है। सुबह शाम उनका दिल दुखाता रहे, फिर कहे माँ बाप से मोहब्बत है। सही। इस शख्स को क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि ये तो अपने दावे में सच्चा नहीं है। ठीक है। तो इस हदीस पाक में भी दोनों पहलू मुराद है, नजरियाती और अमली दोनों मुराद है। दोनों मुराद है। ठीक है। दोनों मुराद है। जज़ाकल्लाह। मज़ीद आप अब आपका सवाल था कि गाफिल जो है वो कौन लोग कौन होते लोग हैं? होते हैं? गाफिल वो लोग होते हैं कि जो शरीयत पर अमल नहीं करते सही। और जिनकी सोबत में जाकर इंसान गुनाह सीखता है ठीक है। और जिनकी सोबत में जाके दिल की सख्ती पैदा होती है, ठीक है। जिनकी सोबत में जाके इबादत में सुस्ती पैदा होती है, ये गाफिलीन है। ठीक है। और जो नेक लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला के, उनकी सोबत में जाके इबादत का जज्बा पैदा होता है, माशाअल्लाह। दिल ज़िंदा होता है, दिल जो है वो उसके अंदर नूरानियत और रूहानियत पैदा होती है। सुभानअल्लाह। तो ये चीज़ें वाज़ेह हैं। ठीक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह अब क्या फरमाते हैं मिनाजुल आबिदीन में? सुभान। अब हम उस तरफ आते हैं। ठीक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अव्वलन दो असबाब बयान फरमाए ठीक है। गाफिलों की सोहबत से बचने के। यानी हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी, मिनहाजुल आबिदीन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक शख्स इबादत और नेकी के रास्ते पर जब निकला है जी जी। तो अब मनाजिल हैं। सही। तब एक इल्म का मरला था, फिर एक तौबा का मरला आया, उसके बाद अब अगले मरले की तरफ हैं। अब रुकावटें हैं। आज जो दूसरा सबब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमा रहे हैं इबादत गुजारों के लिए, वो है गाफिलों की सोबत से दूर रहना। सही। मतलब जो सबब है, जो रुकावट है, वो है गाफिलों की सोबत और इसका हल है उनसे दूर रहना। ठीक है। तो अब गाफिलों की सोबत से क्यों दूर रहा जाए? ठीक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दो असबाब बयान किए हैं। सही। आप फरमाते हैं
ایک سبب تو یہ ہے کہ تم ان کی صحبت اور میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، عبادت سے محرومی. عبادت کا موقع ہی نہیں ملے گا. صحیح. اب جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گانوں کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ کے تاش کے پتے کھیلتے ہوئے جو ہے رات جو ہے وہ کالی کر دیتے ہیں، نہ نیکی کا پتہ نہ ثواب کا پتہ، گالم گلوچ، تو اب کیا ہیں یہ غافل لوگ ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ جب کوئی بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ غفلت کا شکار ہی ہو. نمازیں چھوڑے گا، وہ جو اور احکام دنیا ہے وہ ترک کرے گا. وہ فرمایا دوسرا سبب یہ ہے کیوں چھوڑا جائے، ان کی صحبت کیوں چھوڑی جائے. دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگوں میں جب انسان خلط ملط کرے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اٹھے بیٹھے گا تو تمہاری طاعت اور عبادات برباد ہو جائیں گی. اب یہ جو نقطہ ہے نا، یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی باریک کلام کیا ہے، بہت باریک کلام کیا ہے. پہلے تو آپ نے تمہید باندھی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب گوشہ نشینی کی اہمیت بیان کی تو پھر ہماری عقل کیا ہے کہ ہم اس پر نکتہ چینی کریں. صحیح. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں، بڑا ہی پیارا قول ہے. ماشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق سے 5 چیزیں طلب کیں لیکن نہ مل سکیں. مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی، نہ مل سکیں. ٹھیک ہے. اب لوگ تو مخلوق سے مال طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کہ سفارش طلب کرتے ہیں، آسانیاں طلب کرتے ہیں. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. ماشاءاللہ. یہ مخلوق سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ صحیح. فرمایا میں نے ان سے کہا کہ زہد و طاعت میرے لیے مہیا کر دو، وہ نہ کر سکے. زہد اور طاعت، مطلب مجھے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے دو. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے نہ چلنے دیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، میں نے ان سے کہا کہ زہد اور طاعت میں میری اعانت کرو، میری اعانت نہ کر سکے. یعنی دے تو نہیں سکتے لیکن میری مدد کرو. ٹھیک ہے. مدد نہ کر سکے. صحیح. تیسری چیز، میں نے کہا کہ اگر زہد و طاعت کے لیے میں تم سے کنارہ کشی کروں تو ناراض نہ ہونا. ٹھیک ہے. مگر وہ ناراض ہو گئے. صحیح. چوتھی چیز، میں نے کہا کہ زہد و طاعت کے حاصل کرنے میں تم رکاوٹ نہ بننا، لیکن وہ رکاوٹ بننے سے باز نہ آئے. صحیح. پانچویں چیز، آخر میں نے کہا کہ مجھے خدا کی نافرمانی کی طرف نہ بلانا، مگر انہوں نے میری اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا. صحیح. تمام سٹیپس بیان کر دیے. اب ان کا جو یہ قول ہے نا، ماشاءاللہ. ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. بالکل بالکل. ہم نیچے سے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. پانچویں جو بات بیان کی کہ خدا کی نافرمانی کی طرف مجھے نہ بلاؤ، اور یہ معاشرہ بلاتا ہے، بالکل. یہ دعوت دیتا ہے، طرح طرح سے دعوت دیتا ہے. مطلب کہ لوگوں کی اگر محفلوں میں چلے جائیں تو ڈراموں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میڈیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلموں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو راغب کرتی ہیں انسانوں کو. استغفر اللہ. تو الغرض یہ ایک پورا یوں سمجھیے کہ معیار ہے بالکل. پرکھنے کا. صحیح. 5 باتیں یہ بیان کر گئے. اب ان کی حکمت اور دانائی کا عالم لگائیے، عالم کیا ہوگا. اللہ. ذرا غور کیجئے کہ کس قدر دانا ہیں یہ، اور یہ معاشرے کو اپنی نظر سے جب دیکھ رہے ہیں تو معاشرے کی جو کیفیت ہے اس کا کس قدر اچھے انداز میں تجزیہ کر رہے ہیں. بے شک. ماشاء اللہ. تو یہ ہیں اہل اللہ، یعنی گویا کہ نہ نیکی کرنے دے رہے ہیں، نہ نیکی میں مدد کر رہے نہ ہیں، چلنے دے رہے ہیں نیکی پر، الٹا گناہوں کی طرف جو ہے وہ معاشرہ بلا رہا ہے. پھر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید گفتگو کرتے ہوئے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے اور فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الناس مرجت عہودہم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے عہد توڑ دیتے ہیں، عہد سودے کو کہتے ہیں ٹھیک اور وعدے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سودے توڑ دیتے ہیں یا وعدے توڑ دیتے ہیں، وخفت اماناتہم، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، وَقَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے ہاتھوں میں دیں، سبحان اللہ، یہ کیا ہوا؟ خلط۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو خلط ہے اور ایک بہت زیادہ تعلق پیدا کرنا ہے، یعنی ایک مثال ہے ایک شخص کے 2 5 جاننے والے ہیں تو وہ 2 5 تک محدود رہے گا، ایک وہ جس کے 100 200 جاننے والے ہیں، اب 100 200 سے اس کا رابطہ پڑے گا۔ تو پہلے زمانے میں اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اتنے گروپ نہیں بنا کرتے تھے، اب تو دیکھو واٹس ایپ پہ گروپ، تو جناب ٹیلی گرام پہ گروپ، تو فیس بک پہ گروپ، ٹیلی گرام پہ تو گروپ بھی 200 آدمیوں کا بنتا ہے، صحیح، تو اب اور بامقاصد کام ہو تو ایک الگ بات ہے، صحیح، لیکن جب انسانوں کی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محلے سے نکل کر، شہر سے نکل کر، ملک سے نکل کر دنیا میں، خود گلوبل بن گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ جناب اس گروپ میں انڈیا کا ہے تو ایک پاکستان کا ہے، بالکل، اب الفاظوں کا فرق ہوتا ہے، آپ نے بڑے اچھے پیرائے میں لفظ بولا، اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے گالی دے رہا ہے صحیح، یا ترش لہجے سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو خیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی حقیقی تعبیر کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ظاہری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ جب بالکل خلط ملط ہو جائیں اور بالکل ایک لمبی چوڑی گیدرنگ اختیار کر لیں، فرمایا فَأَلْزِمْ بَيْتِكَ وَأَمْلِكَ، تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکل، ٹھیک ہے، وَعَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنے زبان کی حفاظت کر، حفاظت کریں، وَخُذْ مَا تَعْرِف، نیک کام اختیار کر، وَدَعْ مَا تُنْكِرْ، برے کاموں سے بچ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ، ضرورت کی حد تک مشغولیت اختیار کر، ٹھیک ہے، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، ہر قسم کے کاموں میں پڑھنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اس سے جو پہلی بات ہے ضرورت کی حد تک جو ہے وہ مشغولیت سے کیا مراد، یعنی کن کاموں میں مشغولیت، ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہ گھر سے تو نکلے گا، ٹھیک ہے، روزگار وغیرہ اس نے کا، خریداری کرنی ہے، صحیح، روزمرہ کی چیزیں خریدنی ہیں، اس نے جو ہے وہ روزگار کے لیے نکلنا ہے، رزق کے لیے نکلنا ہے، اس لیے رزق کے لیے، تو جہاں ضرورت ہے وہاں ہی نکلے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں گھر آ جائے، صحیح، لیکن فی زمانہ تو صورتحال ہی بدل گئی ہے، صحیح، گھر سے باہر جب انسان نکلتا ہے تو خاص طور پر بڑے شہروں میں تو اتنے تعلقات پیدا نہیں ہوتے، لیکن گھر میں اتنی مصروفیت ہو گئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں چینل آ گئے ہیں اور اس کی مشغولیت کو بڑھانے اور گناہوں کی طرف لے جانے کے سامان آ گئے ہیں، صحیح، سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی گھر میں رہ کر بھی گویا کہ وہ باہر ہے ایک طرح کا، باہر ہے، صحبت، باہر نہیں دنیا میں ہے، دنیا کے اندر ہے وہ، دنیا کے جس مرضی خطے میں وہ پہنچ سکتا ہے، شاید وہ حصی طور پر اتنی صحبت باہر نہ ملتی جتنی اس کو گھر میں مل جاتی ہے، جی، تو اب اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے تو باہر نکل کر ان طرح کاموں سے روکا جا رہا ہے، صحیح، اس لیے کہ گھر میں رہ کر جو وقت ملتا ہے انسان کو وہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، دینی مطالعہ، دینی کتابیں پڑھنے، علم دین حاصل کرنے، اور جو بھی ایک بچوں کی تعلیم و تربیت ہے،
انہیں اخلاق سکھانے، اس طرح کے کاموں میں صرف کر سکے، صحیح، نیکی کے کاموں میں صرف کر سکے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کس وقت انسان گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو فرمایا ذالک ایام الحرج، ہاں ہے حرج، ٹھیک ہے، جب حرج عام ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے ہم نشین سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو، یعنی یہ اس کے ساتھ دغا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ گالیاں بھی سیکھ سکتا ہے، اس سے یہ برائیاں بھی سیکھ سکتا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو، صحیح، ایسے مصائب اور ہم نشین ملیں، تو پھر انسان کو جو ہے وہ تنہا رہنا یا لوگوں کے اختلاط سے، فالتو اختلاط سے بچنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور روایت نقل فرمائی، اس کی تخریج تو نہیں کی کسی نے، کتاب شائع کرنے والوں نے، اور مجھے بھی اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے منہاج العابدین میں منہاج العابدین میں، تو ضرور آپ کے سامنے اس کی کوئی نہ کوئی سند موجود ہوگی، تو ان کے ہی کلام پر اعتماد کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان یدفع عن عمرک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، اگر تیری عمر وفا کرے صحیح، تو ایسا زمانہ پائے گا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكَ زَمَانٌ، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز تھا، ٹھیک ہے، اور احادیث مبارکہ میں پورا چیپٹر ہے، مطلب کہ کہیں فتن کے نام سے ہے، کہیں ملاحی کے نام سے ہے، ملاحم کے نام سے ہے، تو کہیں جو ہے وہ آثار قیامت کے نام سے ہے، اور بزرگوں نے تو پوری پوری کتابیں لکھی ہیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے صحیح، کہ قرب قیامت میں کیا انداز ہوں گے۔ اچھا، قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کو بھی علماء نے 3 کیٹیگری میں بیان کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جو واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہو چکے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اور وہ واقعات ہو چکے ہیں۔ جیسے اہل عرب نے شام، ملک کے شام میں ایسی آگ دیکھی کہ جس سے انہیں وہاں کھڑے ہوئے اونٹ نظر آتے تھے۔ یعنی اس کی روشنی اتنی ہو چکی تھی کہ وہاں پر عرب والوں کو شام کے اونٹ نظر آتے۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوربین ایجاد نہیں ہوتی اس وقت، ہزاروں کلومیٹر کا جو ہے وہ ایریا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کی خبریں دی تھیں ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیٹیگری ہیں علامت صغرا، علامت صغرا، صغرا، چھوٹی علامتیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مساجد جو ہیں وہ پکی بنیں گی، صحیح سے ان کے مینارے ہوں گے، یہ علامتیں بیان کی گئی تھیں۔ حدیث میں موجود ہے، ہاں، ٹھیک ہے، پھر جو برائیاں ہیں ان کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عام ہوں گی، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، تو یہ کہلاتی ہیں چھوٹی علامتیں جن کا ظہور صدیوں تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے افضل زمانہ ہے وہ زمانہ ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر معاشرے میں فساد کا آغاز ہوا، صحیح، اور فساد پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کی تیسری جو نشانیاں ہیں وہ ہے علامات کبریٰ، بڑی علامتیں، جیسے دجال کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا، صحیح، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پیدا ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فرمانا، ہاں، پھر اور علامتیں۔
ٹھیک ہے، مطلب سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا، تو یہ ہیں بڑی علامتیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتیں بیان فرمائیں، اور ان علامتوں کا تعلق ہے علامات صغریٰ سے، ٹھیک ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فیاتی علیہ کا زمان کثیر خطباؤہ، کہ جس میں خطبہ بڑی تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے، قلیل علماؤہ، علماء کم تعداد میں ہوں گے۔ صحیح، اب یہ المیہ ہے، دین کی تشریح کا جو وہ ہے حق ہے، ہر شخص کو نہیں ہوتا، صحیح، ہر مولانا کو بھی نہیں ہوتا۔ جیسے وکیل تو بہت ہوتے ہیں اور جج بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ہر وکیل اور ہر جج جو ملک کا آئین ہے اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ صحیح، مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ہر جج کو ہائی کورٹ کا جج نہیں کہتے، صحیح، ہر جج کو سپریم کورٹ کا جج نہیں ٹھیک کہتے۔ ہے، اسی طریقے سے جس نے تھوڑا بہت علم سیکھ لیا، تقریریں رٹ لی، جلسوں میں جا کے وہ واقعات بیان کر دیتا ہے، تقریریں کر دیتا ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو ان افراد کو واعظین اور خطبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ واعظین اور خطبہ جو ہیں، جو علم دین ہے وہ سیکھ کر بیان کرتے ہیں آگے، لیکن دین کی تشریح کا حق انہیں ان نہیں کو ہے، حاصل نہیں، تشریح کا حق ہے فقہا کو۔ صحیح، تو فرمایا کہ خطبہ زیادہ ہوں گے، اور علماء کم ہوں گے، اس طرح کے جو علماء ہیں، علماء سے مراد فقہا ہیں، فقہا، وہ کم ہوں گے، اور جو اب نتیجہ لوگ خطبہ کی طرف رجوع کریں گے، مطلب انہیں جو دستیاب ہے وہ ان کی طرف رجوع کریں گے، صحیح، اور وہ خطبہ جو ہے وہ انہیں علم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے جو ہے وہ مرضی سے تشریح کریں گے۔ صحیح، جب وہ مرضی سے تشریح کریں گے تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا، ٹھیک، انہیں نہ تو دین کے اصولوں کا پتہ ہے، نہ انہیں دین کی جو تشریحات کے ضوابط ہیں ان کا اندازہ ہے، نہ ان کا مطالعہ ایسا ہے کہ جو کتابوں میں مسائل بیان کیے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہوں، صحیح، وہ ان مسائل کا انکار کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بارہ شریعت تک کے مسائل انہیں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو علم ہے وہ تقریر کا جو انداز ہے، واقعات ہو گئے، اس طرح یہاں تک ہی محدود ہوتا ہے، یہاں تک عموماً، محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت اور باتیں آتی ہوں یعنی خطبہ میں علماء بھی ہوں گے، یعنی ہر خطیب جو ہے وہ، ہر خطیب ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو بعض جو ہے وہ بڑے جید علماء ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، بڑے متبحر علماء ہوتے ہیں، وہ بھی اس فن، وہ بھی مطلب ہر تقریر کرنے والے کو خطیب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو محض خطیب ہوں گے۔ صحیح، تو فرمایا کثیر خطباؤہ قلیل علماؤہ، خطبہ کثیر ہوں گے، علماء قلیل ہوں گے، کثیر سوالہ، سوال مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے قلیل ہوں گے، گداگر قلیل زیادہ ہو جائے، معطوہ، گداگر زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے۔ فرمایا الہوا فیہ قاعد العلم، علم کی جو کمان ہے نا، اس کی بنیاد اصول، قاعدہ، ضابطہ اور جو بھی ایک اس کا معیار ہے، وہ معیار اس کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، علم کی کمان کا معیار یا علم جو کچھ لکھے گا قلم، وہ انسانی خواہشات ہوں گی، صحیح، علم کے نام پر خواہشات کو منتقل کیا جائے گا، یعنی اس کا جو دین کے تابع ہو کر نہیں ہوگا، دین کی جو تشریح کی جائے گی وہ خواہشات کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، بالکل، کچھ بےہودہ لوگ آ کر کہتے ہیں اسلام نے کہاں کہا ہے پردے کا، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں کہا، تو نہ تو ازواج مطہرات کا پردہ ان کے سامنے ہے، نہ قرآن کریم فرقان حمید میں جو عورتوں کا سینوں پر چادر لینے کا تذکرہ ہے وہ ان کے سامنے ہے، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ جب وہ احرام کی حالت میں، جس میں چہرہ نہیں چھپایا جاتا، سواری پر ہوتی تھی اور کوئی مرد سامنے سے گزرتا تھا تو کوئی آڑ کر لیا کرتے تھے چہرے کے سامنے، یہ ان کے سامنے ہیں۔ تو جو حقائق ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے
حقائق موجود ہیں، قرآن آیت بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، تعلیمات بھی موجود ہیں، صرف خواہشات نفس کو سامنے رکھ کر صحیح، وہ دین کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے، تو یوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، صحیح. اور اس طرح اور یہ حدیث میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے ایسا ہونے والا ہے، اور ہو رہا ہے آج ہو کل. رہا ہے. ٹھیک اصل چیز ہے پہچان کی، ٹھیک ہے، کہ پہچان پیدا کرنا اصل کام ہے کہ کس کی بات لینی ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث درج کرتے ہیں، اس کی بھی تخریج نہیں ہے، کہ اذا امیتت الصلاۃ، جب نمازیں چھوڑی جانے لگیں، قبلت الرشاء، رشوتیں قبول کی جانے لگیں، یباع الدین بعرض یسیر من الدنیا، چھوٹے چھوٹے لفافوں کے بدلے دین بیچا جانے لگے، مطلب یہاں تو لفافے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، صحیح، بعرض یسیر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے دنیا بیچی جانے لگے، فن نجاؤ ثم ویحک ان نجاؤ، تو ایسے وقت میں بچنا، خبردار بچنا. ٹھیک ہے، اب بچنا سے کیا مراد ہے؟ بچنا سے مراد ہے کہ ہر کسی کی بات نہیں سننی، ٹھیک ہے، ہر ایک کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، صحیح، ہر کتاب نہیں پڑھنی، ٹھیک ہر ہے، تحریر نہیں پڑھنی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، احتیاط کے تقاضے مزید سے مزید بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرما رہے ہیں کہ جو باتیں حدیث میں بیان ہوئیں وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، ان کے زمانے میں جو امام غزالی کا دور تھا. 5ویں صدی کے ہیں. ٹھیک ہے، کم و بیش 1000 سال پہلے. تو آج کیا اگر یہ اس میں ہوتے، دور میں ہوتے تو کیا فرماتے؟ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت عباد الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط لکھا. ٹھیک ہے، اب اولیاء کرام کے آپس میں مراسلاتیں بھی ہوتی تھیں، صحیح، اور بڑا چھوٹے کو نصیحت بھی کرتا تھا اور نصیحت مانی بھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا نصیحت کی ہوگی؟ سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی نے دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو کیا نصیحت کی ماشاء ہوگی؟ اللہ، فرمایا اما بعد، خط لکھا، تو ایسے زمانے میں ہے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پناہ مانگا کرتے تھے. کتنا عظیم نکتہ ہے. سبحان اللہ، گفتگو چلے تھے نا شروع میں کہ جس کو آگ کے نقصان کا اندازہ ہے کہ بھئی یہ نار ہے، یہ آگ ہے، اس کا کام جلانا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ اس سے بچے گا. ٹھیک ہے، تو اب گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس سے صحابہ اکرام پناہ مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ، تو انسان کو تو ویسے ڈرنا چاہیے کہ اتنا نازک دور ہے، اتنا حساس دور ہے، اس قدر احتیاط کے تقاضے بڑھ چکے ہیں. فرماتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب فرما رہے ہیں؟ ان کا اگر زمانہ نکالا جائے تو یہ دوسری صدی کے ہیں. دوسری صدی کے ہیں. دوسری صدی کے. اللہ اکبر. حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے. فرماتے بے ہیں شک. اپنے خط میں کہ یہ دور وہ ہے صحابہ نے اس سے جس صحابہ اکرام مانگی. پناہ مانگا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہم سے بڑے عالم تھے. صحیح. اب ہمارا کیا حال ہوگا اللہ اکبر. جبکہ ہم اس خطرناک زمانے میں ہیں، ہم ان سے علم میں کم ہیں، صبر میں کم ہیں، اور نیکی پر اعانت کرنے والے اسباب بھی کم ہیں. فرمایا دنیا بنسبت اس وقت کے اس وقت زیادہ خراب ہے اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ آ گیا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برے ہم نشین سے کنارہ کشی میں راحت ہے. تو یوں ایک نصیحت برا خط ماشاء اللہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حضرت عباد الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھیجا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سفیان ثوری، یہ دو سفیان گزرے ہیں، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا یہ بھی دونوں بہت بڑے محدثین ہیں، ماشاءاللہ، اور امام سفیان ثوری کا یہ مقام ہے، 4 مذاہب ہیں جو چلے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب زندہ ہے، فقہی مذاہب جو ہیں، فقہی مذاہب ٹھیک ہے، زندہ ہے، آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، ماشاءاللہ، اور سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے کثیر مسلمان ممالک پر پھیلی ہوئی تھی، اس کا تو جو سرکاری مذہب تھا وہ مذہب حنفی ہی تھا۔ ماشاءاللہ، مصر بھی اس سلطنت میں تھا، تو تیونس بھی تھا، تو شام بھی تھا، تو حجاز مقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کم و بیش 400 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، ٹھیک ہے، اور مذہب حنفی پر ہی فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب آگے چلا ہے۔ جو عرب دنیا ہے اس وقت، ان میں اکثر عوام شافعی ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی ممالک اس میں شامل ہوں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب چلا ہے، یعنی ماشاءاللہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت عرب امارات کا جو سرکاری مذہب ہے وہ مالکی مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے میں نے ایک خطبہ بھی سنا، عید کا خطبہ تھا سرکاری ٹی وی کا ان کا، اس میں بھی کچھ اس طرح کے مضامین موجود تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں جو حل و عقد اصحاب ہیں وہ بھی اس بات کو ہی بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب، وہ بھی جو ہے وہ آگے چلا۔ صحیح، اگر 2 اور ایسے مذاہب تھے جو آگے چلتے، اگر مزید ان کے تلامذہ آگے بڑھاتے، ایک امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب، صحیح، اور ایک امام سفیان ثوری سوری رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، یہ بھی بہت پائے کے عالم اور مجتہد گزرے ہیں۔ تو اب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ عظیم محدث یعنی امام سفیان بن عیینہ وہ ہیں کہ اصحاب سیاستہ کی حدیثیں ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یعنی ان سے جو حدیثیں سند دی ہیں جاتی ہیں، جو سند ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان تو انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اقلل من معرفت الناس، لوگوں کے رہن سہن، لوگوں سے جو ملنا جلنا ہے اس میں کمی کریں۔ ٹھیک، تو اب یہ محدث ہیں ماشاءاللہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے، اکثروا من معرفت الناس فإن لكل مؤمن شفاعہ، لوگوں سے میل جول زیادہ کرو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ، جو نیک مسلمان ہوں گے وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، تو دنیا میں جانتے ہوں گے تو آخرت میں بھی پہچانیں گے، سبحان اللہ، مطلب اس پہچان اور دنیا میں جو حسن سلوک اور رواداری ہے اس کی بنیاد پر وہ شفاعت کریں گے۔ ماشاءاللہ، اب نقطہ اعتراض تو بڑا ہی وزنی تھا، حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، جی۔ اب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا غالب گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف پہنچی وہ اس سے ہی پہنچی ہے جو تیرا جاننے والا ہے، صحیح، اور جو ناواقف ہے اس سے تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ ٹھیک، اب یہاں تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہوا ہے یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے آخری وقت میں ہوا ہے، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری اوقات، آخری زندگی کے آخری لمحات میں ہوا ہے، اور یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ انتقال فرما گئے۔ ٹھیک، اب امام سفیان
بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند مراتب پر فائز ہیں۔ میں نے عرض کیا کوئی نصیحت فرمائیے، سبحان اللہ، تو انہوں نے وہی فرمایا اقلل من معرفت الناس مستطاعت، اب مزید تاکید کر کے فرمایا سبحان اللہ، کہ لوگوں سے میل جول کم سے کم کرو، جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم کرو۔ تو یوں کر کے جو ہے وہ یہ نصیحت فرمائی۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار لکھے، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے حالات کی پہچان کرتا رہا، میں سرچ کرتا رہا، سبحان اللہ، لوگوں کو ڈھونڈتا رہا تاکہ میرا تعارف بہت سارے لوگوں سے ہو۔ مطلب آج کے سوشلی جو لوگ ہیں، فیس بکی ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اشعار 100% ان پر فٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا میں لوگوں سے تعلق بڑھانے اور ایک دوسرے کے تعارف کی کوشش میں مصروف رہا، یہاں تک کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ وما زلت مذ لاح المشیب بمفرقی افتش عن ھذا الورى واکشف، یہ مطلب کہ الفاظ ہیں۔ فرمایا تو جن سے بھی میری واقفیت ہوئی، اب بہت سارے دوست بنا لیے جناب، ٹھیک ہے، 10 20 50 100 بہت سارے بنا لیے، زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا تو کتنے دوست بنائے ہوں گے۔ صحیح، لیکن جب نتیجہ نکالنے بیٹھے تو کیا فرمایا کہ جس سے بھی واقفیت ہوئی میں نے ان کی برائی ہی کی، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو جن سے میری واقفیت نہیں ہوئی، تعلق ہی نہیں تو برائی کیا معاملات کرے بھی گا۔ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، فما ان عرفت الناس الا ضممتهم جزا اللہ خیرا کل من لست اعرف، جس کو نہیں جانتا اسے اللہ تعالیٰ جزا دے۔ اللہ، پھر فرمایا یہ وہ غلطی تھی جس کے باعث میں زیادہ قابل مذمت ہوں، یعنی لوگوں سے تعلقات والی جو جی، معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے انہی کو دوست بنایا جو انصاف اور وفا سے ناآشنا تھے۔ صحیح، فرمایا وما لی ذنب استحق بہ الجفا سوا اننی احببت من لیس ینصف۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کس طرح جو ہے وہ جو نباز حکیم جو ہوتا ہے، ماشاء اللہ، نفس دیکھ کے مرد بتا دیتا ہے، تو انہوں نے بالکل نفس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جو انسان جو ایک معاشرے کا فساد ہے ٹھیک، یہ اس کو کس انداز سے نمایاں کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکان کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جزا اللہ من لا یعرفنا خیرا ولا جزا بذالک اصدقاؤنا فما اوذینا قط الا منہم۔ ایک شخص نے اپنے دروازے پر تختی لگائی ہوئی تھی، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہیں میں نہیں جانتا، سبحان اللہ، میں جنہیں جانتا ہوں ان سے مجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ٹھیک، پھر ایک اور قول نقل فرمایا امام قاضی فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ھذا زمان احفظ لسانک وقفی مکانک عالج قلبک خذ ما تعرف ودع ما تنکر، کہ یہ جو زمان، یہ جو دور گزر رہا ہے، اپنے زمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے مکان تک محدود رکھو، اپنی قلب کی اصلاح کرو اور برائی سے اجتناب کرو۔ تو کچھ کالز بھی ہیں، جی کچھ کالز بھی ہیں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں۔ تو کالز جو ہیں وہ ہمیں سنا دیجیے۔ میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا یہ سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں مفتی صاحب نے صحبت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس پر اچھا ہی رنگ لگتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا مفتی صاحب کی باتیں سن کر دل کو خوشی ملی، اور یہ ہمارے مدنی چینل کی
خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مبلغین کی اور ناظرین کی کہ ہمیں اچھے اچھے سلسلے ملتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے یہ مدنی التجا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح آج کل عموماً لوگ بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ناچ گانا خوب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان سے بچنے اور اچھی صحبتوں کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کس طرح کی اچھی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ سلسلے کے آغاز میں ہی یہ کال آئی جی۔ ہوگی، تو انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم جی۔ کیا مطالب بیان کریں گے۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، پھر دوسرے سبب کی طرف جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر کال لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوال واضح ہے تو کال دیجیے گا ورنہ رہنے دیجیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلا سبب بیان کر رہے ہیں کہ عبادت سے محرومی، ٹھیک ہے، میل جول سے عبادت کی محرومی پیدا ہوتی ہے، صحیح، اور احادیث میں یہی فرمایا گیا، ہمارے اکابرین کے یہ اقوال موجود ہیں، اور جو دانا اور سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اپنے اشعار میں، اپنے مقولہ جات میں اس طرح لکھا، تو اس سے مطلب کہ جھنجھوڑ رہے ہیں، صحیح، میل جول میں احتیاط کرو، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو کہ میل جول کی وجہ سے، لوگوں کی صحبتوں کی وجہ سے تم عبادات سے ہی محروم ہو جاؤ۔ محروم ہو جاؤ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں سمن الدنیا وجعل فطر کا الآخرہ، دنیا سے دور رہو، آخرت کو اپنی منزل مانو، اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے، جب بندہ کوئی شیر کو دیکھتا ہے نا صحیح، تو اس طرح وہ بھاگتا ہے۔ اب دوسرا سبب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے کہ جب بندہ مخلوق میں جاتا ہے تو پھر اس کی جو عبادات ہیں، اس کا جو دین ہے وہ کس طرح خراب ہوتا ہے، صحیح، تو اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ اب کال دے دیں اگر کوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کال سنا دیجیے ہمیں۔ میں طاہر اتاری استاد محمد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ہو مبلغ لیکن وہ عجب، ریا اور اخلاص کے دامن کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کے خوف سے 5 وقت با جماعت کی پابندی اختیار کر کے باقی وقت گوشہ نشینی اور لوگوں کی محافل سے دوری اختیار کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے تو کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، با جماعت نماز تو پڑھے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر بالکل تنہائی دور رہنا شروع کر دے۔ دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جس طرح بھی آپ نے تنہائی کے حوالے سے، الگ رہنے کے حوالے سے اتنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو کیا اس کو قطع تعلق پر محمول کریں گے؟ حالانکہ اس کی تو مذمت ہے، یا اسے کچھ اور شے مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے پوری دین کے تعلیمات کے 3 حصے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، انفرادی جو عبادات ہیں وہ، صحیح، دوسری کیٹیگری وہ کی تھی کہ جس میں آپ نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے، صحیح، اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا ٹھیک ہے، کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ان سے بھی ملنا جلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری کیٹیگری میں معاشرے پر آئے تھے، معاشرت تھی، تو معاشرے میں بھی بیان کیا تھا کہ معاشرے کے بھی اپنے حقوق ہیں، صحیح، تو قطع تعلق تو خیر ہرگز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کے سوال بڑا اچھا ہے ان کا۔ ماشاء اللہ، علماء نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مفید جو ماشاء دوسروں کو فائدہ دے سکے، دوسرا مستفید جو فائدہ اٹھائے، اور تیسرا وہ جو نہ مفید ہو نہ مستفید ہو۔ ٹھیک ہے، اب مفید شخص کون ہے؟ مثال کے طور پر جو لوگوں کی مالی اعانت کرتا ہو، صحیح، جاتا ہو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، علاج کے لیے لے جاتا ہو، اور لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر ان کی مدد کرتا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے ایک مفید انسان، دنیا کے تعلق سے نیکی۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو دین کی تعلیم و تربیت دیتا ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ جا کر
کسی کے پاس بیٹھے گا تو اسے دین کی بات بتائے گا، اسے جو ہے وہ نماز سکھائے گا، اسے روزہ سکھائے گا، اسے اجتماع میں لے کر آئے گا. اجتماع میں جب وہ شخص آئے گا اس کے ساتھ والا تو اسے ایک ماحول ملے گا، ایک روحانیت ملے گی. اور جو خود یہ شخص ہے یہ بھی جب اجتماع میں آئے گا، اس کو بھی مطلب فوائد. گھر میں بیٹھ کر اجتماع اٹینڈ کرنا اور اجتماع گاہ میں آ کر کرنا، ان دونوں میں دن رات کا فرق ہے. صحیح. ایک مرتبہ ایک بڑی رات کے بعد میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچا، حاضر ہوا ملاقات کے لیے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ آپ کل تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نہیں تھا. تو پھر نصیحت فرمائی کہ اجتماع میں آنے کی اپنی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت روحانیت ہے، ماشاء کوئی اللہ. شبہ نہیں ہے. بالکل. مطلب ایک تو دیکھیں نا کہ ایک انسان گھر میں ہے نا، تو اب وہ بچے رو رہے ہیں، لائٹ چلی گئی، فون آ گیا، کوئی دروازے پر آ گیا، یا انسان کو نیند آ گئی، توجہ وہ نہیں ہوگی. تو جو دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، جو براہ راست جو مطلب کہ وہ تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، وہ دور رہ کر پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا وہ ماحول ہوتا ہے ایک، بالکل. مطلب ایک بندہ جب آتا ہے اور وہاں کا ایک ماحول، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جمع ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور دین سیکھنا اور سکھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو فرشتے ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں. صحیح. اور ان مجالس کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر ہر حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک الگ اس کے وہ ہیں فوائد ہیں. الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص وہ ہے جو مفید ہے. تعلیم و تربیت اور کسی کی آخرت سنوارنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو اس کا میل جول کیا ہے؟ مفید ہے، وہ مفید کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ یہ رہن سہن کی خرابیوں سے بچتے ہوئے ٹھیک ہے. اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے معاشرت جتنا اختیار کر سکتا ہے کرے. لیکن یہ نہ تو ہو سمجھ رہا ہے کہ یہ فائدہ تو پہنچا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو اب یہ کیا کرے؟ یعنی ان کا سوال بھی اسی طرح کا ہے. اب یہ ایک جنگ ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جنگ ہے جو اس نے اپنے نفس سے لڑنی ہے. گھر بیٹھ کر تو ہتھیار ڈال دینا ہے نا. صحیح. تو اسے سبق تو یہی دیا جائے گا کہ مقابلہ کرے حالات کا، ٹھیک ہے. اور جو خرابی اسے دور کرے، ٹھیک ہے. اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرے. ممکن ہے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دے کہ میں تو جاؤں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کو تو یہی کہا جائے گا کہ تو نے جانا ہی نہیں ہے. صحیح. تو دوسرا شخص ہے جو مستفید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک تو یہ تھا کہ جو مبلغ سب کو بلاتا ہے اور سکھاتا ہے اور بٹھاتا ہے. دوسرا ہے سیکھنے والا. تو سیکھنے والا بھی گھر سے باہر نکلے گا تو سیکھے گا. صحیح. لیکن یہاں ہم کس نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو باہر نکل کر اس نے سیکھنا ہے سیکھنا ہے. اور ان فساد سے دور رہنا ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جو نہ مفید ہے نہ مستفید ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا رہن سہن محدود رکھے، صحیح. ضرورت کی حد تک رکھے. وہ مفید یا مستفید کا جو درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ کہا جائے گا اس کو، بالکل یا اسی حالت پہ رہے؟ نہیں، کیوں اسی حالت میں رہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں تو یہ ارشاد ہوا ہے کہ سبقت کرو نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے. سبقت کرو جنت کی طرف. تو بالکل کہا جائے گا اسے. ٹھیک ہے. تو حضور جو جن لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تنہائی اختیار کر لیں، اگر وہ کرتے ہیں وہ جو ہم نے طریقہ کار جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ ان حدیث کی مخالفت میں جو عثمان بن عیینہ والی جو حدیث پاک ہے یا دیگر میں کہ جہاں کی جماعت کو لازم رکھو، ان کی مخالفت کہلائے گی؟ کیا کہلائے گا یہ؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہج العابدین کے اندر اس سوال کا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، ماشاءاللہ، اسی چیپٹر میں جواب ٹھیک دیا ہے۔ ہے، اور جماعت کو لازم پکڑنے سے ایک مراد یہ ہے کہ جب لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، صحیح، تو جو گروہ غالب ہے، بڑی تعداد میں ہے، اس کی اتباع کرو، ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے وہ تشریح بیان کی جاتی ہے اہل سنت و جماعت کے اس کے حق میں، بے شک، کہ جب آپ شرق کو دیکھ لیں، غرب کو دیکھ لیں، پاک و ہند کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، کہ جو اسلاف کا مذہب رہا ہے، جو تعلیمات رہی ہیں، وہ تعلیمات متفقہ ہیں، الحمدللہ، تو علیکم الجماع، اس کی اتباع کرو۔ ٹھیک ہے، ایک اس کی تشریح یہ ہے، صحیح، اور گھر سے باہر نکلنے کو کون روک رہا ہے؟ ٹھیک ہے، باہر نکلنا تو کوئی نہیں روک رہا۔ صحیح، اب دوسرا سبب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، اب یہ ذرا باریک پہلو ہے کہ جب انسان لوگوں میں جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں میں گھل مل جانا اور لوگوں میں ہی رہنا یہ ریا کی چٹائی ہے، یعنی ریا کی چٹائی ہے، ریاکاری کا آغاز ہے، ٹھیک ہے، ایک بیس ہے ریاکاری کی۔ صحیح، تو مطلب دین ایک شخص ٹھیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مطلب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں میں جاتا ہے تو ایک خرابی اس کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے اپنی عبادت میں نکھار لے کر آتا ہے، ان کے سامنے اپنے جو ہے نا وہ تہجد کے قصے سناتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جو ہے اپنی عبادات پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کے اندر ایک فساد آنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں اب دو چیزیں ہیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس فساد کو دور کرے، ٹھیک ہے، ان کیفیات کو دور کرے، ٹھیک ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ ان کے سامنے جا کر ریاکاری کرے، اس کے بجائے ان لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، بالکل، ان کو نیک بنائے۔ اگر یہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے تو پھر تھوڑی احتیاط کرے، پھر بچے میل جول سے، پھر بچے۔ ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے شیخ کی، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی شیخ، کسی عارف کامل سے ملاقات ہوئی، صحیح، اور دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو رہے، سوال جواب، علمی نشست، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ اختتام کلام پر ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کی۔ علیحدہ ہوتے وقت میرے شیخ نے ان عارف کامل سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج کی مجلس کو میں بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان عارف کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میں اسے ایک خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قلبی احساسات جو ہے نا، ان کی پکڑ اور ان کا تجزیہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا دوران گفتگو ہم اپنی گفتگو کو مزین اور اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے رہے؟ اب عارف کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان کر رہے ہیں، کیا ہم اس طرح ریا اور تکلف میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے؟ اب کیا ان کے قلوب کی کیفیات تھیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ناجائز کام میں مبتلا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن توجہ جاری ہوتی ہے، صحیح، توجہ جاری ہوتی ہے، تو اس یعنی ایک دل میں تجسس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس کو بھی وہ برا فیل کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھٹک دیتے ہیں اس کو نہیں اپناتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے یہ کام کیوں کیا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک
عورت نے جب ایک نوجوان کو متوجہ کیا اپنی طرف، خیر وہ متوجہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے قدم بڑھا لیا، گناہ تو کیا، لیکن پھر وہیں رک گیا اور اتنا گریہ طاری ہوا کہ اسی گریے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پھر مشہور واقعہ ہے، آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ جس سے اللہ کے خوف میں موت آئے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ماشاء اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ قلبی احساسات صرف اگر آ جائیں، توجہ بڑھ جائے، تو اس کو بھی بہت بڑا تصور کرتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ سنتے ہی میرے شیخ رو پڑے، اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اور پھر جب سے یہ واقعہ پیش آیا، آپ یہ اشعار کئی مرتبہ پڑھتے تھے، ہمارے موقف و رویے پر افسوس کہ حقیقی عدل کے وقت یہ انتہائی خوفناک نتائج کا موجب ہوگا۔ یا ویلتا من موقف ما به اخوف من ان یعدل الحاکم، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہوں، حالانکہ اس غفور و رحیم کے سوا مجھ پر کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں۔ ابازر اللہ بعصیانہ ولیس لی من دونہ راحم، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہوں، میں نے اگرچہ گناہ کر کے انتہائی زیادتی کی ہے مگر میں نادم ہوں۔ چوتھا شعر فرمایا، جب اندھیری رات کائنات میں تاریکی پھیلا دیتی ہے، اس وقت میں درگاہ خداوندی میں آہ و زاری شروع کر دیتا ہوں، جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یقول فی اللیل اذا ما دجا آہن لذنب سطر العالم، تو یوں جو ہے یہ مطلب ایک حکمت بھرے اشعار ہیں۔ ماشاء تو اللہ، اس واقعے کو بار بار یاد کر کے، اب وہ واقعہ کیوں ظہور پذیر ہوا کہ جب ایک گفتگو ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، تو پتہ ہی چلا کہ جو نیک مجلسیں ہیں، یہ نہیں کہ نیک مجلس میں جا کے بھی انسان گناہ نہ کرے۔ صحیح، مثال کے طور پر قرآن و سنت کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے، اور یہ کھیل میں مصروف ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، تو اب ایسا کرنا گناہ ہے۔ جب مجلس علم میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ وہاں توجہ نہیں دے گا تو اس کے فسادات اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل، تو جو نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہاں بھی جو دل ہے وہ کوئی بے نیاز نہیں ہو جاتا تربیت سے، ٹھیک ہے، یا احکام سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، وہاں کے بھی احکام میں، جیسا کہ اس واقعے میں بیان کیا گیا۔ ماشاء اللہ، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، مطلب خود ہی آپ نے ایک سوال قائم کیا کہ جو لوگ ہیں وہ کیا کریں، کتنی صحبت اختیار کریں اور کتنی نہ کریں، تو پھر آپ نے 3-4 کیٹیگری بیان کی ہیں اور بڑا ہی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ ماشاء اللہ، پھر ایک اور چیز جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، انہیں ہرگز خلوت نشینی اختیار نہیں کرنی چاہیے، صحیح، بلکہ وہ تو مفید ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی فضیلت اور کچھ واقعات بیان کیے۔ پھر یہ بھی بیان کیا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی احتیاطیں بتا دیں، کس کیٹیگری کے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ٹھیک ہے، ہے، تو ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، صحیح، کیا ان کی پہچان اور علامتیں ہیں، ان علامتوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر جو ہے اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو قائم کیے اور ان کا جواب دیا، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ منہاج العابدین کے تیسرا جو چیپٹر ہے، بلکہ تیسرا چیپٹر ہے، جی جی، اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے غافلوں سے میل جول کے متعلق، یہ پورا پڑھ لیا جائے ٹھیک ہے، آج کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے، تو امید ہے کہ اس کے مطالب اور مفاہیم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مخلوق سے میل جول کے نام سے صفحہ نمبر 87 پر مکتبۃ المدینہ نے منہاج العابدین بہت ہی پیارے انداز میں شائع کی ہے۔ اس کتاب کو حاصل کیجیے اور اس میں جو مخلوق سے میل جول سے متعلق
جو آج ہم نے مدنی پھول سنے اسی کتاب سے لیے گئے ہیں، اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، علم دین حاصل کرتے رہنے، نفس و شیطان کے فریب سے مکر سے بچنے، اچھی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا